میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں 9 مئی کے ایک اہم مقدمے کی. تھانہ مغل پورہ کے علاقے میں پولیس کی جو وہیکلز تھیں ان کو یعنی جلانے کا یہ کیس تھا. اس کے اندر ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان کی بریت ہو گئی ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں یا جو دیگر جو ہے وہ اس میں ملزمان تھے، ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں اور 10-10 سال کی ان کی سزائیں ہو چکی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی اور آج پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر جن کے اوپر پروسیکیوشن نے غلط مقدمہ بنایا، جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائیں یا فواد چودھری صاحب ہو جائیں یا دیگر لوگ تھے، تو ان کی بریت ہو رہی ہے. لیکن جہاں پر مقدمات درست ہے، جہاں پر پروسیکیوشن اپنا کیس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب رہی ہے، تو وہاں پر ان کو سزائیں ہو رہی ہیں اور یہ 10-10 سال کی سزائیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ آج جن کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ تو تقریباً تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جن کو پہلے سے سزائیں ہوئی ہوئی ہیں اور وہ آلریڈی حراست کے اندر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر اب شاید اگر زیادہ سے زیادہ کوئی مقدمہ ہوا تو ایک آدھ مقدمہ ہوگا. ان کے باہر آنے کے امکانات بہت روشن ہیں. شاہ محمود قریشی کیونکہ اپنی اہلیہ کے علاج کی غرض سے کراچی کے اندر موجود تھے. شاہ محمود قریشی آغا خان ہاسپٹل کے اندر موجود تھے اور ان کی وہ ایک ایلیبائی جو ہے وہ اسٹرانگ طریقے سے اسٹیبلش ہے. سو لہٰذا 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں ان کی سزا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا. اور سائفر کے مقدمے میں تو پہلے ہی ان کی جو ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس ہو چکی ہے اور اس میں یہ سمجھیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ بھی سائفر والا مقدمہ، اس میں شاہ محمود قریشی کے لیے جو ہے وہ آسانی ہے. جی تو شاہ محمود قریشی تو جی اوور آل بظاہر مجھے کلین ہینڈڈ دکھائی دے رہے ہیں اور جو بے گناہ ہے، جو معصوم ہے، جس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اگر پروسیکیوشن اس کو غلط مقدمات میں پھنساتی ہے تو اس کی بریت ہونا ایک اچھا اور ایک درست جو ہے وہ قدم ہے. رہا سوال جی کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کے اوپر بھی موجودہ جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کیونکہ لوگوں نے انسیکیور ہو جانا ہے. اگر شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی جب باہر آئیں گے تو بہت سے لوگ جو بظاہر اس وقت قداور ہیں وہ ان کی موجودگی کے اندر سیاسی بونے ہو جائیں گے. شاہ محمود قریشی کا ایک سیاسی کیریئر ہے، وہ ایک ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، ان کا ایک قد کاٹ ہے، ان کا ایک مقام ہے اور وہ ایک سنجیدہ نوعیت کے سیاستدان ہیں. تو یہ فرق ہے. ملتان سے ان کا تعلق ہے، ایک ہمیشہ مرکزی سیاست کے اندر ایک فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں. اچھا، عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی جو اس کیس میں سزا ہوئی ہے ان کو بھی، جو کہ سابق گورنر تھے پنجاب کے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے، جو کہہ رہی تھی کہ ہم 3 ماہ کا بجٹ پیش کریں گے، کبھی کہہ رہے تھے کہ ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے، پھر بالآخر گزشتہ روز انہوں نے صوبائی بجٹ پیش کر دیا. اب وہ بجٹ پیش کرنے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کپتان کے ساتھ، خان کے ساتھ غداری کر دی ہے. اب جو کپتان صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ غداری کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کا صوبائی بجٹ ہے، تو اس کو اگر پیش نہ کیا جاتا تو یہ زیادتی ہوتی اور یہ یعنی ایک آئین سے انحراف تھا، ایک قانون سے انحراف تھا. تو میرے خیال کے مطابق یہ درست قدم کیا. اور ویسے بھی جو ہمارے چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب، وہ اب قبائلی وزیر اعلیٰ سے وہ ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. کپتان چپل سے انہوں نے جو اپنا سفر شروع کیا تھا وہ لوئی وتانگ کے ایک یعنی قیمتی لوکیشن پر وہ آ کے رکا ہے. اب وہ ڈیزائنر سن گلاسز پہنتے ہیں. جہاں پر تو بات نہیں رکتی کہ جو شفیع جان صاحب ہیں، جو میرے فیوریٹ ہیں، جن کو میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا دیکھنا چاہتا ہوں، جو میری خواہش اب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہی کیونکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ خاصے طاقتور ہو چکے ہیں. وہ کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ان کی اب نزدیکیاں اور قربتیں اور ایک نیو الائنمنٹ ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ.
ان کی نیو الائنمنٹ ہو چکی ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ, ان کی نیو الائنمنٹ ہو چکی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ. تو اب وہ خاصے طاقتور ہیں, تو جو فارورڈ بلاک بھی جو بنا ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ مجھے مؤثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اگر وہ مؤثر ہو بھی جائے تب بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو شفیع جان صاحب جی اب چیف منسٹر جو ہے وہ نہیں بنیں گے, لیکن انہوں نے کٹس اپنے دکھانے شروع کر دی. آج ان کی نئی ویڈیو آئی ہے, آپ یہ ویڈیو دیکھیے ان کی کہ وہ کس طریقے سے فارچونر سے اتر رہے ہیں اور کس طریقے سے پہلے سے کیمرہ مین جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. وہ پوری کوریوگرافی ہوتی ہے. یہ ٹک ٹاک کے جناب ایک بہت بڑا نام بننے جا رہا ہے شفیع جان. وزارت اطلاعات میں بھی وہ نام اپنا پیدا کر رہا ہے, اور ٹک ٹاکر میں جو ٹک ٹاکر کمیونٹی ہے اس میں خیبر پختونخوا میں تو کم از کم یہ لیڈنگ جو ہے نا وہ ایک پرسنالٹی بن جائیں گے. اور پہلے دیکھیں نا, آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی جس طریقے سے ہیلی کاپٹر سے وہ اتر رہے تھے, اب وہ فارچونر سے اترتے ہیں, وہ کٹس دکھا رہے ہیں اپنے. دیکھیں جی یہ کوئی شعبدے بازی نہیں ہے, یہ اپنے سٹائل دکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ اب دیکھو حکمران ہے, یہ صوبے کا حکمران ہے, کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہے شفیع جان. میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کی ریس میں ابھی بھی موجود ہے. ویسے یہ جو ریس ہے اس میں یہ مجھے کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, لیکن ریس میں یہ موجود ہے. اس امکان کو آپ یعنی اس کی نفی نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر نہیں بنیں گے. ایم پی بھی وہ ہیں لکیلی, تو وہ چیف منسٹر بننا ان کے لیے جو ہے وہ بظاہر اس وقت کیونکہ نیو الائنمنٹ ہو چکی ہے امپاسبل ہے, ادروائز ان کی میں ابلٹیز موجود ہیں اور سہیل آفریدی سے زیادہ وہ قابل ہیں. ٹک ٹاک بھی اچھی بناتے ہیں اور سٹائل بھی زیادہ دکھا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ تو اپنی جگہ بات ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں کہ دونوں کی نشستیں ساتھ ساتھ تھیں, اس کی سہیل آفریدی صاحب کی اور علی مین گنڈا پور صاحب کی. ان دونوں کی نشستیں بالکل جڑی ہوئی تھیں, لیکن دونوں نے شیر کے بچوں نے ہاتھ تک نہیں ملایا. میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ جو سیاست میں ود ان پارٹی جو سیاست ہے وہ بڑی زہریلی ہے, اور جو مختلف جو سیاسی جماعتوں کے آپس میں مخالفت ہوتی ہے وہ اتنی یعنی زہریلی سیاست نہیں ہوتی, وہ اتنی سخت جو ہے وہ دشمنیاں نہیں ہوتی. تو یہ جو سہیل آفریدی کی اور علی مین گنڈا پور کے درمیان اس وقت جو ایشوز ہیں وہ بڑے واضح ہیں, دو ٹوک ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب کی موجودگی میں ایم پی اے صاحبان کی ایک رش لگ گیا جی علی مین گنڈا پور کے ساتھ, اور وہ آ کے ان سے ہاتھ ملا رہے تھے. علی مین گنڈا پور نے لوگوں کو نوازا ہے جی. علی مین گنڈا پور ایک بڑے گھر سے تعلق ہے, اس کا والد بھی اچھا صاحب حیثیت آدمی تھا. سہیل آفریدی بیچارہ تو ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے, اور ان کو یعنی لوگوں کو جیتنا نہیں آ سکا. اور اس وقت بھی میں بتاؤں کہ خاصے لوگ ان سے نالا بھی ہیں, ناراض بھی ہیں, لیکن کرسی کو ان کی خطرہ نہیں ہے. اس بات سے میں اتفاق ہوں, اس خبر پر میں قائم ہوں, کیونکہ سہیل آفریدی اس وقت ان کے اوپر جو سایہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان, محسن نقوی اور فیصل کریم کنڈی کا ہے. تو پھر یہ ان ایم پی ایس کو حقیقت میں سہیل آفریدی اپنے ناک کا بال نہیں سمجھ رہے آج کل, یہ حقیقت ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اندر جو ہے وہ قیمتوں میں ایک بڑی کمی آ چکی ہے. 74 روپے تقریباً جو ہے وہ کم کیا ہے پیٹرول کو, اور 67 روپے جو ہے وہ کم کیے ہیں ڈیزل کے. اور انشاءاللہ جی اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا, اگر کروڈ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمت مزید جو ہے وہ گری, تو اس کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی میں آئیں گے. اور جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو اس کا ایونچولی عوام کو ریلیف پاس آن ہوگا. اور میں اس بات پر امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جو تھا وہ تقریباً 79-80 روپیز جو ہے وہ بیرل تھا, تو وہ اس کے حساب سے جو انہوں نے 74 روپے کم کیے ہیں یا 67 روپے کم کیے ہیں, یہ میرے خیال کے مطابق اس فارمولے کے تحت شاید اس سے کم بنتی تھی, حکومت نے اس سے زیادہ کمی کر دی ہے, جو کہ خوشائند ہے. شکر ہے شہباز شریف صاحب, اور شکریہ علی پرویز ملک صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب. اچھا, فائنانس منسٹر سے یاد آیا, میں نے پہلے بھی آپ کو اس دن بتایا تھا کہ یہ تینوں جو وفاقی وزراء ہیں جن کی تبدیلی کے حوالے سے بہت سی زیادہ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ جناب یہ محسن نقوی صاحب تبدیل ہو رہے ہیں, ان کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے گا, اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ خزانہ میں لے کر آیا جائے گا, اور پھر اس طریقے سے شفلنگ ہو جائے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. وفاقی کابینہ کے اندر شفلنگ نہیں ہے, لیکن کچھ وزراء کو تبدیل ضرور کیا جائے گا. کچھ وزارتیں کیونکہ ختم ہو رہی ہیں, ان وزارتوں کے خاتمے کے ساتھ ہی وزراء کی یعنی وہ کمی جو ہے وہ اس کا امکانات موجود ہیں. تو یہ کیونکہ ایک نیچرل کورس ہوگا,
ظاہری بات ہے کہ دو وزارتیں جب ضم ہو کر ایک وزارت ہو جائے گی تو پھر اس ایک وزارت کے دو وفاقی وزیر نہیں ہو سکتے، وزیر وفاقی پھر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جی جتنی بھی خبریں ہیں، جتنی بھی گفتگو ہے، جتنی بھی بات چیت ہے، میں نے پہلے بھی کہا اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جو تعداد ہے، اسٹرینتھ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کم ہے، تو مزید 10 ججز کو انڈکٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ میں پرسنلی کہوں گا کہ ایک دو ایکسپیرینس جو کہ ریسنٹ 2 یا 3 جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں سے سٹارٹ ہوا ہے، اس میں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ججز کو لایا جاتا ہے، یہ بڑا ایک احسن جو ہے وہ اقدام ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ ٹرائل کو سمجھتے ہیں۔ یہ انہوں نے یعنی شروع سے نا، کیس کے شروع سے اوپر تک اپیل کو سننا اگر ان کو چاہیے، اگر انہوں نے اپیل کو سننا ہے تو اس لحاظ سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کی انڈکشن میرے خیال کے مطابق ایک دی بیسٹ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ ابھی اگر 10 سیٹیں ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو سیشن ججز ہیں انہیں کو اگر ایلیویٹ کیا جائے تو وہ یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ہوتا اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جو بڑے طاقتور چیمبرز ہیں وہ ہمیشہ کوشش کر کے اپنے ہی لوگوں کو انڈکٹ کروانے میں کامیاب ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے وہی اس سارے معاملے کے اوپر رول کر رہی ہیں۔ اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ایلیویٹ کرتے ہیں اور کتنوں کو براہ راست جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ ایک اور بات جی، افسوسناک بات ہے جی، بنوں کے اندر جو ہے وہ 2 بلاسٹ ہوئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان یہ اپنی مذموم کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، دل بڑا جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ناصور ہے، اس سے ہمیں مل کر نمٹنا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کو یعنی مل کر آگے بڑھنا ہوگا اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے وہ یعنی اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا اور پروونشل ایکشن پلان بھی تشکیل دینا ہوگا، تاکہ یہ جو ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، جو ہمارے بے گناہ معصوم شہری شہید ہوتے ہیں یا لا انفورسمنٹ کے لوگ شہید ہوتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو سکے اور افغانستان کے اوپر قابض طالبان رجیم اپنی روایتی ہٹ درمی جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ ایک منافقانہ ان کا طرز عمل ہے۔ پھر پاکستان جب سٹرائکس کرتا ہے وہاں پر جناب ان کو سبق سکھاتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہم جو اس وقت اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں بڑی تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فیملیز ہیں جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو یہ لاس جو ہے اس کو بیئر کرنے کی جو ہے ہمت دے۔ لاسٹ میں جی اینڈ میں اب معاملہ یہ ہے جی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل چکا ہے جی۔ اب جو شپس کی وہاں سے جو ٹریفک ہے اس کا فلو جاری ہے۔ MOU جو ہے وہ دستخط ہو چکا ہے امریکہ اور ایران کا۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس معاملے کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مزید آگے بڑھنے کے لیے اور 60 دنوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، بلکہ MOU سائننگ کے بعد یعنی اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط ہونے کے بعد بھی پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے اور جو یعنی ایک ٹرسٹ وردی ساتھی ہیں سید عاصم منیر کے محسن نقوی صاحب، وہ تہران جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور یہ بھی اسی ضمن کے اندر ہے کہ کیونکہ اسپوائلر جو اسرائیل ہے وہ اپنی یعنی مذموم مقاصد کے حصول کے لیے لبنان کے اوپر جو ہے اس نے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایک اسپوائلر ہے، اس کو اچھی شٹ اپ کال دی تھی JD وینس نے، لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے اور وہ رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس حوالے سے کوئی میکنزم ڈرا کرنا ہے اور ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی ہو اور یہ جو اس وقت جنگ مسلط کی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے اوپر، یہ مستقل طور پر ختم ہو سکے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اس کے اندر اس کے الائی کے طور کے اوپر موجود رہے۔ اس حوالے سے سازشیں جاری ہیں۔ جو یہودیوں کی کوئی لابیز ہیں اسٹرانگ جو کہ امریکہ کے اوپر خاصا انفلوئنس رکھتی ہیں، وہ بھی اس وقت اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر۔ بہرحال جی اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بڑی نازک ہے اور اللہ تعالیٰ جو یہ جنگ بندی ہے اس کو قائم رکھے
اور ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ کا آغاز نہ ہو. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.